بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درسنا اليوم سندرس إن شاء الله الدرس الثاني من هذا الكتاب. آج ہم اس کتاب کا دوسرا درس پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس درس کا عنوان ہے انت و انتی ہوا وہیا. یہ سارے انت، انتی، ہوا، ہیا یہ ضمائر کہلاتے ہیں. ضمائر بہت سارے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے پروناؤنس. اس سے پہلے الدرس الاول میں ہم نے پڑھا تھا انا، وہ بھی ایک ضمیر ہے. انا کا مطلب میں، آئی، اور یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مذکر کے ساتھ بھی مؤنث کے ساتھ بھی. اس درس میں ہمیں اور کچھ ضمائر پڑھنے ہیں. انت، انتی، ہوا، ہیا. انت کا مطلب ہوتا ہے یو، میل. یہ سیکنڈ پرسن مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. انتی، یو، فیمیل. ہوا، ہی، وہ ایک مذکر. ہیا، وہ ایک مؤنث. تو انت اور انتی یہ سیکنڈ پرسن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، انت مذکر کے ساتھ، انتی مؤنث کے ساتھ. ہوا اور ہیا یہ غائب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی تھرڈ پرسن کے ساتھ. ہوا مذکر کے ساتھ اور ہیا مؤنث کے ساتھ. تو یہاں پہ ہم سیکھیں گے پہلے کہ یہ انت، انتی، ہوا، ہیا وغیرہ یہ ہم کیسے استعمال کریں گے. دیکھیے، اگر ہمیں کسی سے پوچھنا ہوگا، مطلب سیکنڈ پرسن سے ہمیں پوچھنا ہوگا، ہم اسے کہیں گے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہاں سے ہیں. تو اس میں ہم یہ ضمائر استعمال کرتے ہیں انت، انتی. تو یہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہیں المذکر، یعنی اگر ہمیں کسی مذکر سے سوال کرنا ہو تو السؤال، السؤال عربی میں سوال کو کہتے ہیں سؤال. سؤال، ٹھیک ہے، یہاں پہ سوال نہیں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں سؤال. کوسچن، من انت، من انت، ہو آر یو، آپ کون ہو. من کا مطلب کون، انت آپ، مذکر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. من انت، ہو آر یو. جواب میں ہم واپس انا استعمال کریں گے، جو ہم الدرس الاول میں پڑھ چکے ہیں. جواب میں کہیں گے انا محمد. من انت، آپ کون ہو. انا محمد، میں محمد ہوں. اسی طرح سے کسی لڑکے سے پوچھا جائے گا من انت، وہ کہے گا انا ابراہیم. من انت، انا ہاشم. من انت، انا احمد. من انت، انا خالد. من انت، انا طلحہ. من انت، انا شاہد. من انت، انا عرفان. اس طرح سے جو ہے آپ اس کوشچن کا جواب دے سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک کنورزیشن ہے، یعنی ایک گفتگو ہے دو لڑکوں کے بیچ میں. ایک ہے یاسر، دوسرا ہے فاروق. یاسر پہلے شروع کرتا ہے. یاسر پوچھتا ہے من انت، آپ کون ہو. تو سوال فاروق سے کیا جا رہا ہے، تو فاروق کا جواب ہوگا انا فاروق، میں فاروق ہوں. یاسر دوسرا سوال پوچھتا ہے ما انت، آپ کیا ہو. آپ کیا ہو مطلب آپ کا کام کیا ہے، آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کیا کرتے ہو. فاروق کہتا ہے انا مہندس، میں ایک انجینئر ہوں. یاسر پوچھتا ہے من این انت، من این انت. من کا مطلب ہوتا ہے سے، این کہاں، انت آپ، یعنی آپ کہاں سے ہو، وائر فرام یو آر. فاروق کا جواب ہے انا من سری نگر، میں سری نگر سے ہوں. دیکھیے الدرس الاول میں ہم سیدھے اس طرح کے 3 سینٹنسز استعمال کرتے تھے، انا فاروق، انا مہندس، انا من سری نگر. لیکن اب اگر ہمیں ان 3 چیزوں کے لیے کوشچن پوچھنا ہوگا تو کیسے پوچھیں گے؟ تو ہم پوچھیں گے من انت. تو سوال پوچھنے کے مختلف طریقے ہیں، مطلب نام پوچھنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن فی الحال یہاں پہ ہم ایک آسان سا طریقہ سیکھ رہے ہیں، سمپل. ہم پوچھیں گے من انت، آپ کون ہو. جواب
أنا فاروق أنا محمد أنا أحمد أنا خالد. ما أنت آپ کیا ہو، یعنی آپ کا کام کیا ہے، آپ کا پروفیشن کیا ہے. انا مہندس میں ایک انجینئر ہوں. ما انت انا طالب میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. ما انت انا طبیب میں ایک ڈاکٹر ہوں. ما انت انا مدرس میں ایک ٹیچر ہوں. من این انت آپ کہاں سے ہو. انا من سری نگر میں سری نگر سے ہوں. من این انت انا من کشمیر. من این انت انا من دلہی. من این انت انا من اسلام آباد. من این انت انا من مصر. من این انت انا من پاکستان. تو اس طرح سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف استعمال ہوگا مذکر کے ساتھ، یعنی یہ 3 سوال ہم کسی لڑکے سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑکی سے نہیں. فی الحال مذکر کی بات چل رہی ہے. اس کے بعد لکھا ہے التدریب ایکسرسائز. املأ الفراغ بالکلمات المناسبہ. املأ کا مطلب ہوتا ہے ٹو فل، یعنی فل کرو، بھرو. الفراغ خالی جگہ، بالکلمات المناسبہ خالی جگہ کو مناسب کلمات سے پر کرو. فرقان اور یحییٰ بات کرتا ہے. فرقان یحییٰ سے سوال پوچھتا ہے من انت آپ کون ہو. تو ظاہر سی بات ہے یحییٰ کا جواب کیا ہوگا. انا أنا يحيى. انا یحییٰ میں یحییٰ ہوں. فرقان دوسرا سوال پوچھتا ہے ما انت آپ کیا ہو. یحییٰ کا أنا جواب ہوگا مدرس. انا مدرس مهندس المهندس. انا طبيب انا طالب انا فلاح انا خياط انا حلاق انا خباز انا سائق. تو آپ اس میں کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. من این انت أنا من بلوما. أنا من إسلام آباد. انا من پلوامہ اسلام آباد. انا من کشمیر. سری طيب، نگر. تو یہ جی. استعمال ہوتا ہے مذکر کے ساتھ جو سیکنڈ پرسن ہو. اس کو اگر ہمیں پوچھنا ہو نام اور اس کا کام، اس کا ایڈریس وغیرہ، تو اس طرح پوچھیں گے. طيب، الطاف حسین. Yes, sir. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. من انت. انت التا. لا انت نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو کہنا ہے انا میں الطاف انا ہوں. التا. طيب، انا التا. ما انت. ما انت یعنی آپ کیا کام کرتے ہیں. انا. انا طالب. طيب، من اين انت. انا من شوبيان. ممتاز، بارك الله فيك. آه مرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. من أنت. أنا مرسلين. ما أنت. أنا طالب. من أين أنت. أنا من سرينگر. جيد، ممتاز، بارك الله فيك. اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے ابرار اور فوزان، یہ آپس میں بات کرتے ہیں. ابرار فوزان سے کہتا ہے انت فوزان آپ فوزان ہو. فوزان واپس کہتا ہے وانت ابرار اور آپ ابرار ہو. نے ایسا تب ہوگا جب یہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، تبھی یہ ایک دوسرے کا نام بتائیں گے نا. میں یہاں سے بولوں گا کسی سے انت محمد آپ محمد ہو، وہ وہاں سے بولے گا انت احمد آپ احمد ہو. ابراہیم کہتا ہے انت طبیب آپ ایک ڈاکٹر ہو. فوزان واپس کہتا ہے وانت مہندس اور آپ ایک انجینئر. ابرار فوزان سے کہتا ہے انت من کشمیر آپ کشمیر سے ہو. فوزان واپس کہتا ہے وانت من دلہی اور آپ دلہی سے ہو، دہلی سے. تو یہ ایک دوسرے کو جانتے سمے ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. ایسی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن یہاں پہ بس سکھایا جاتا ہے یہ انت کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. انت محمد وہ وہاں سے کہے گا انت احمد. انت طبیب وہ وہاں سے کہے گا انت طالب. انت من مصر وہ وہاں سے کہے گا انت من پاکستان. اس طرح سے جو ہے انت کا استعمال کیا جاتا ہے. اب ہے المؤنث. اب ہے لڑکی کی باری آ رہی ہے کہ اگر ہمیں لڑکی سے پوچھنا ہو آپ کون ہو،
تو اس سے سوال پوچھیں گے من انتی، ہو آر یو. تو انتی کا مطلب ہوتا ہے یو، لیکن فیمیل. انتا یو میل. تو لڑکی کے ساتھ سیکنڈ پرسن جو ہوتی ہے مخاطب، اس کے ساتھ انتی استعمال کیا جاتا ہے. تو جواب میں ایک لڑکی ہے وہ کہے گی انا فریحۃ، میں فریحہ ہوں، میں فریحہ ہوں. اب ہے مریم و فاطمہ. من انتی، آپ کون ہو؟ فاطمہ کا جواب ہے انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. ما انتی، آپ کیا ہو، یعنی آپ کا کام کیا ہے، آپ کیا کرتی ہو؟ انا طبیبۃ، میں ایک ڈاکٹر ہوں. من این انتی، من این انتی، آپ کہاں سے ہو؟ فاطمہ انا من دلہی، میں دلہی سے ہوں. انا من دلہی، میں دلہی سے، دہلی سے. تو اس طرح سے جو ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اب ہے املأ الفراغ بالکلمات المناسبہ. فرحانہ، من انتی، فرحت کا جواب کیا ہوگا؟ أنا فرحت. انا فرحت. ما انتی؟ أنا مهندسة. انا مدرسة. من اين انتی؟ أنا من سرينگر، باکستان، سودان، کشمیر. طيب انا من کشمیر. آه حفصة بنت شبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. من انتی؟ أنا حفصة. من اين لا، ما انتی؟ أنا طالب. طالب. طالبة. طالبة. من اين انتی؟ أنا من بٹبورہ. ممتاز، جيد. آه لون مبشرة، مبشرة. السلام علیکم. وعليكم السلام ورحمة الله. من أنت؟ أنا مبشرة. ما أنت؟ أنا طالبة. من أين أنت؟ أنا من صوبور. جيد، بارك الله فيك. اسی طرح سے یہاں پہ لکھا ہے اب دو لڑکیاں ہیں، ایک کا نام ہے محسنہ، دوسری کا نام ہے زینب. اب یہ ایک دوسری کو جانتے ہیں. محسنہ یہ کہتی ہے زینب سے انت زینب، آپ زینب ہو. زینب واپس کہتی ہیں وانت محسنہ، اور آپ محسنہ ہو. انت خیاطۃ، آپ ایک درزن ہو، ٹیلر. یہ واپس کہتی ہیں وانت مدرسۃ، اور آپ ایک ٹیچر ہو. انت من سری نگر، آپ سری نگر سے ہو. وانت من پلوامہ، اور آپ پلوامہ سے ہو. طيب، اس کے بعد لکھا ہے جیم ثاقب اور عروجہ. ابھی تک ہم نے پہلے پڑھا دو لڑکے آپس میں بات کرتے تھے، پھر دو لڑکیاں، اب ایک لڑکا اور ایک لڑکی. یہاں پہ ہمیں ان ضمائر کا خیال رکھنا ہے، کہاں پہ ہم انتا کہیں گے اور کہاں پہ انتی استعمال کریں گے. ثاقب پوچھتا ہے عروجہ سے من انتی، آپ کون ہو؟ تو عروجہ کا جواب ہے انا عروجہ، میں عروجہ ہوں. دیکھیے، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کی طرف ہمیں دیکھنا ہے. اگر وہ لڑکی ہے تو سوال میں انتی استعمال ہوگا، اگر یہاں سے لڑکا ہے تو سوال میں انتا استعمال ہوگا. تو یہ پوچھنے والا جو بھی ہو اس کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں ہے، چاہے یہاں پہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمیں دیکھنا ہے کہ پوچھا کس سے جا رہا ہے. اگر کسی لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے تو کوشچن میں انتی استعمال ہوگا، اگر لڑکے سے پوچھا جا رہا ہے تو کوشچن میں انتا استعمال ہوگا. من انتی، انا عروجہ. عروجہ کا واپس کوشچن ہے من انتا، آپ کون ہو؟ یہ کہتا ہے انا ثاقب. تو یہاں پہ اس نے انتا استعمال کیا کیونکہ آگے ایک لڑکا ہے، یہاں پہ انتی استعمال کیا گیا کیونکہ آگے ایک لڑکی ہے. تو اب ہے محمد اور حامد. اب آپ کو یہاں پہ خود استعمال کرنا ہے. محمد کیا کہے گا؟ من أنت. من انتا، کیونکہ آگے حامد ہے. حامد کا جواب ہوگا انا أنا حامد، حامد. انا حامد. طيب، اسی طرح سے زینب و عائشہ. زینب کیا کہے گی؟
من أنت؟ من أنت؟ أنت من أنت؟ عائشة. أنا أنا عائشة. عائشة. أنا عائشة. طيب فاطمة. من أنت؟ من من أنت؟ أنت؟ من أنت أنت؟ أنت. أنت. آगे علی ہے. علی کا جواب أنا أنا علي. علي. أنا علي. أنا علي. بشير. من من أنت أنت؟ من من أنت؟ أنت؟ من أنت کیونکہ آگے من مریم. أنت؟ ہم، أنا مريم. 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 أنا مریم. طيب جيد. اس کے بعد ہے احمد و زینب. احمد کا کوشچن ہے من این انتی. تو اس پہ دھیان دیجئے، یہاں پہ اس نے انتی استعمال کیا کیونکہ آگے زینب ہے، لڑکی ہے نا، تو یہاں پہ انتی استعمال کیا گیا. اس نے کہا انا من نوغام سری نگر، میں نوغام سری نگر سے ہوں. عذرا من این انتی. مسرت انا من کشمیر مثلا. طيب اس کے بعد محروفہ جان. محروفہ جان. السلام علیکم ورحمۃ علیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. یہاں پہ ہے آصف سوال پوچھنے والا اور جواب دینے والی ہے تابندہ. آپ جواب وہاں سے لکھا ہے، تابندہ کا جواب ہے انا من عمر کالونی، میں عمر کالونی سے ہوں. تو یہاں پہ آصف اس کو کوشچن پوچھنا ہے تو کیا کہے گا؟ من أين أنت؟ من نہیں، یہ ہے من. من sorry. من من أين أنت؟ انت یا انتی؟ آگے تابندہ ہے أنت. انتی. یہ چونکہ لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے تو یہ کہے گا من این انتی، آپ کہاں سے ہو؟ تابندہ کہے گی انا من عمر کالونی. اس کے بعد ہے رفیدہ و یونس. رفیدہ ایک لڑکی ہے، یونس ایک لڑکا ہے. حمیرہ. سوال کیا بنے گا اس کا؟ من أين أنت؟ لا یہ سوال ہے. حمیرہ هل تسمعين؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعم. رفیدہ کا سوال کیا ہوگا؟ من أين أنت؟ انتی. کیوں انتی کیوں؟ من أين أنت يونس؟ انت. جواب أنت. أنا من سرينگر. انا من سری نگر. جيد. اس کے بعد لکھا ہے اقرأ ما یلی، پڑھو جو آ رہا ہے. دیکھیے یہاں پہ اب اور ایک طریقہ ہے تعارف دینے کا، نہیں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کا، اور ایک طریقہ ہے. دیکھیے پہلا والا لیسن جو ہے اس میں ہم نے اپنا تعارف دینا سیکھا، ڈائریکٹلی یہاں سے ہم بول رہے تھے انا محمد، انا طالب، انا من کشمیر. دوسرے درس میں ہم نے سیکھا اگر ہمیں دوسرے کا تعارف دینا ہو یا دوسرے سے پوچھنا ہو تو وہاں پہ ہم نے کوسچن آنسر سیکھا. من انت؟ انا محمد. ما انت؟ انا طالب. من این انت؟ انا من کشمیر. اسی طرح سے اگر لڑکی ہو من انتی؟ انا مریم. ما انتی؟ انا مہندست. من این انتی؟ انا من اسلام آباد. تیسرا طریقہ ہے تعارف دینے کا، وہ ہے پہلے ہم اپنا تعارف دیتے ہیں، پہلے ہم اپنا نام بولتے ہیں، اس کے بعد کسی دوسرے سے پوچھتے ہیں، اس کے بعد کسی دوسرے سے پوچھتے ہیں. پہلے اپنا تعارف، اس کے بعد کسی دوسرے سے پوچھتے ہیں. یحییٰ، انا یحییٰ. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے.
ہاں، تو پہلے ہم اپنا تعارف دیتے ہیں، اس کے بعد ہم دوسرے سے پوچھتے ہیں. جیسے میں کسی سے کہوں گا میں خالد ہوں، آپ کون ہو؟ وہ کہے گا میں احمد ہوں. میں کہوں گا میں ٹیچر ہوں، آپ کیا ہو؟ وہ کہے گا میں اسٹوڈنٹ ہوں. میں کہوں گا میں کشمیر سے ہوں، آپ کہاں سے ہو؟ وہ کہے گا میں سری نگر سے ہوں. مطلب اس طرح. اسی طرح سے عربی میں ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ اس نے استعمال کیا ہے، یہاں پہ دو لڑکے ہیں، یحییٰ اور فوزان. یحییٰ جو ہے یہ پہلے اپنا تعارف دیتا ہے، کہتا ہے انا یحییٰ، میں یحییٰ ہوں، وانت، اور آپ. نہیں، یہاں پہ اب شارٹ فارم استعمال کی جاتی ہے. یہاں پہ پورا نہیں پوچھتا انا یحییٰ ومن انت، اب شارٹ استعمال کرتے ہیں. انا یحییٰ، میں یحییٰ ہوں، وانت، یہ کہنے کا مطلب ہے ومن انت، اور آپ کون ہو؟ فوزان کہتا ہے انا فوزان، میں فوزان ہوں. یحییٰ کہتا ہے انا طالب وانت، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ؟ فوزان کہتا ہے انا موظف. موظف، موظف ہوتا ہے امپلائی، ملازم. موظف، امپلائی. یحییٰ انا من کشمیر وانت، میں کشمیر سے ہوں، اور آپ؟ فوزان کہتا ہے انا من کیرلا، میں کیرلا سے ہوں. دیکھیے یہاں پہ ایک چیز، پڑھنا بھی اس کو اچھے سے ہے، مطلب عربی میں پڑھنا ہے، یہ کشمیری نہیں ہے. ابھی ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو اس کو عربی لینگویج میں ہی پڑھنا ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہے نا وَأَنْتَ وَأَنْتَ وَأَنْتَ، اور لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوشچن مارک ہے، تو سمجھو کہ یہ کوشچن ہے، اور کوشچن کے ہی انداز میں اس کو ادا کرنا ہے. جیسے ایسے نہیں پڑھنا ہے انا یحییٰ وانت، نہیں، تو یہ لگنا چاہیے کہ یہ کوشچن ہے. ایسے انا محمد وانت، انا ابراہیم. انا مدرس وانت، انا طبيب. انا من کشمیر وانت، انا من سری نگر. تو اس طرح سے جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے. یہ ہوگا اگر دو مذکر ہوں گے. اسی طرح سے اگر دو مؤنث ہیں، یعنی دو لڑکیاں ہیں، وہ بھی اسی طرح استعمال کریں گی. فرخندہ، یہ ایک لڑکی کا نام ہے، دوسری ہے فریحہ. فرخندہ کہتی ہے انا فرخندہ وانتی، اور آپ؟ انا فریحہ. انا طالبۃ وانتی، انا موظفۃ. یہ اس کا مؤنث ہے، موظف امپلائی، موظفۃ امپلائی، نہیں وہ میل یہ فیمیل. انا من سری نگر وانتی، انا من پلوامہ. تو اس طرح سے جو ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ایک طرف سے لڑکا دوسری طرف سے لڑکی، وہاں پہ آپ کو ان ضمائر کا خیال رکھنا ہے، ان پروناؤنز کا خیال رکھنا ہے. جیسے یہاں سے ہوگا یحییٰ، یہاں سے ہوگی فریحہ. تو یحییٰ کہے گا انا یحییٰ وانتی، یہ کہے گی انا فریحہ. انا طالب وانتی، انا طالبۃ. انا من کشمیر وانتی، انا من اسلام آباد. تو اس طرح سے جو ہے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. هل هذا واضح؟ نعم. نعم هذا واضح. نعم. طيب نعم يا شيخ. طيب. ملك سمية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا محمد وأنت. ملك سمية شبير. نہیں، أنا بولو نا، أنا ساتھ میں بولو. أنا ملك سمية شبير. أنا مدرس وأنت. أنا طالبة. أنا من بلوامة وأنت. أنا من كشمير. جيد، بارك الله فيك. عادل الرحمن. نعم يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا إبراهيم وأنت. أنا عادل. أنا مهندس وأنت. أنا مهندس. أنا من كشمير وأنت. أنا من بادغام. جيد، بارك الله فيك. تو میرے خیال سے یہ واضح ہوا ہوگا سب کو. اس کے بعد ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں.
اس کے بعد لکھا ہے تدرب الکلمات الآتیۃ عملیاً. جیسے پہلے لیسن میں ہم نے کچھ ورڈز پڑھے تھے، یہاں بھی ہمیں کچھ ورڈز سیکھنے ہیں، اور ہم سیکھتے ہیں افعال الامر، یعنی فعل امر ہم سیکھتے ہیں جس میں کسی چیز کا آرڈر دیا جاتا ہے. یہاں پہ ہمیں پہلا فعل جو سیکھنا ہے وہ ہے قل. قو قو قو، یہ قاف ہے، ٹھیک ہے، قل نہ کہ کل. یہ ہے قل یا حامد. قل کا مطلب کہو. اگر ہمیں لڑکے سے کہنا ہوگا کہو، ہم کہیں گے قل. لڑکی سے کہنا ہوگا کہو قولی. قل یا حامد، اے حامد کہو. قولی یا مریم، اے مریم کہو. قل قولی. اگر کسی سے کہنا ہو چپ کرو تو اسے کہیں گے اسکت. اسکت مذکر سے، اسکتی مؤنث سے. اسکت یا حامد، اے حامد چپ کرو. اسکتی یا مریم، اے مریم چپ کرو. ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. قل اسکت، قولی اسکتی. اسی طرح سے اور ایک فعل ہے اقرا. اقرا کا مطلب پڑھو. یہ مذکر کے ساتھ استعمال ہوگا، مؤنث کے ساتھ اقرائی. اقرا یا فیصل، اے فیصل پڑھو. اقرائی یا فریحتو، اے فریحہ پڑھو. سر اکتب. اسکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسکت مطلب چپ ہو جاؤ، خاموش. اوکے سر. اکتب لکھو، مذکر کے ساتھ استعمال ہوگا. اکتبی مؤنث کے ساتھ استعمال ہوگا. اکتب یا فیصل، اے فیصل لکھو. اکتبی یا فریحہ، اے فریحہ لکھو. تو اس میں ہم نے مزید 4 افعال سیکھے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. پہلا قل، قولی کہو. اسکت، اسکتی چپ ہو جاؤ. اقرا، اقرائی پڑھو. اکتب، اکتبی لکھو. طيب، اس کے بعد ہے تھرڈ پرسن کا. ابھی تک ہم انتا اور انتی پڑھ رہے تھے، یہ مخاطب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن. اب تھرڈ پرسن کے لیے کیا استعمال کیا جائے گا؟ یعنی اگر مجھے کسی تیسرے بندے کے بارے میں پوچھنا ہو، جیسے 3 لڑکے ہیں، ایک ہے احمد، دوسرا ہے محمد، اور تیسرا ہے الگ سے کوئی مثلا خالد. تو احمد محمد سے پوچھے گا اس کے بارے میں کہ یہ کون ہے، تو اس کے لیے کیا سوال استعمال ہوگا؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ تھرڈ پرسن ہے، یعنی جس کے ساتھ ہمارا کوئی ڈائریکٹلی ٹچ نہ ہو. یہاں پہ بات کرنے والے 2 ہیں، ایک ہے احمد، دوسرا ہے محمد. تو یہ تیسرا بندہ جو ہے اس کو ہم غائب کہتے ہیں عربی میں، تھرڈ پرسن. اگرچہ انہی کے پاس موجود بھی ہو، یہ تب بھی غائب ہی کہلائے گا، کیونکہ بات کرنے والے یہ 2 ہیں. تو ایک کو ان میں سے کہیں گے متکلم، نے بات کرنے والا، متکلم. دوسرا اس کو کہیں گے مخاطب. مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن، جس کو خطاب کیا جا رہا ہے، جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، مخاطب. اور جو تیسرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غائب. ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں غائب کے بارے میں سوال کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ تو سوال ایسے کریں گے، من ہوا، مذکر کی بات ابھی چل رہی ہے. من ہوا، ہو از ہی، وہ کون ہے، وہ کون ہے. جواب میں بھی ہوا ہی استعمال ہوگا. ہوا یحییٰ، وہ یحییٰ ہے. اسی طرح سے یہاں پہ یاسر اور فاروق بات کرتے ہیں. من ہوا، یاسر فاروق سے کہتا ہے من ہوا، وہ کون ہے. سوال فاروق کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، سوال کسی تیسرے لڑکے کے بارے میں ہو رہا ہے، لیکن فاروق سے پوچھا جاتا ہے وہ کون ہے. من ہوا، فاروق کہے گا ہوا فہیم الاسلام، وہ فہیم الاسلام. ما ہوا، وہ کیا ہے، یعنی وہ کیا کام کرتا ہے. ہوا مدرسن، وہ ایک استاد ہے. من این ہوا، وہ کہاں سے ہے، وہ ہوا من السعودیہ، وہ سعودیہ سے، یعنی وہ سعودی عرب سے ہے. اس کے بعد لکھا ہے التدریب، ایکسرسائز. الان املأ الفراغ على غرار ما سبق، یعنی خالی جگہ کو پر کرو. على غرار ما سبق، یعنی اسی طرز پر جو گزر چکا ہے، اسی پیٹرن پر جو اوپر گزر چکا ہے. ابو بکر عمر سے سوال پوچھتا ہے من ہوا،
وہ کون ہے؟ تو عمر کا جواب کیا ہوگا؟ هو خالد صدیق جيد ممتاز. وخالد هو خالد. ما هو؟ هو طبيب هو طبيب. ممتاز. من أين هو؟ من أين هو؟ هو من الإيراني كشمير. هو من كشمير. هو من كشمير. جيد. تو اس طرح سے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ لڑکی ہوگی تھرڈ پرسن تو اس کے بارے میں کیسے سوال کریں گے؟ من ہیا. ہوا کی جگہ ہیا استعمال کریں گے. من ہیا. ہو از شی. وہ کون ہے؟ ہیا فریحہ. وہ فریحہ. اب دو لڑکیاں ہیں فرحت و فائقہ. فرحت کا سوال ہے من ہیا، وہ کون ہے؟ فائقہ کہتی ہے ہیا فاطمہ، وہ فاطمہ ہے. ما ہیا، وہ کیا ہے؟ ہیا طالبۃ، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. من این ہیا، وہ کہاں سے ہے؟ ہیا من مصر، وہ مصر سے ہے. التدریب الآن املأ الفراغ على غرار ما سبق. جیسے اوپر یہ طرز گزرا ہے، جو پیٹرن اوپر آ چکا ہے اسی پیٹرن پہ آپ کو یہاں بھی خالی جگہ فل کرنی ہے. عائشہ کہتی ہے من ہیا عاطرہ. هي هادية ہیا يا هادية زينب ہیا زینب. جید. عائشہ کا دوسرا سوال کیا ہوگا؟ من هو ما من هي من هي ما ہیا. ما هي ما ہیا. ہیا طالبة ہیا طالبۃ. طبيبة السؤال الثالث من من أين هي أين أين هو ہوا نہیں هي ہیا. هي أين هي من أين هي؟ هي هي من من الإيراني سرینگر. هي من کشمیر. هي من سری نگر. هي من كذا كذا كذا. تو اس طرح سے جو ہے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے الدرس الثانی یہاں پہ ختم ہو چکا ہے. تو اس میں ہم نے 4 ضمائر کے بارے میں سیکھا. انت، أنت انتی، أنت هو هي ہوا، هي ہیا. هي تو یہ 4 ضمائر ہیں جو ہم نے اس میں سیکھے. تو ان کے بارے میں ہم نے سمپلی بتا دیا کہ انتا اور انتی یہ سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہوا اور ہیا یہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. انتا مذکر کے ساتھ، انتی مؤنث کے ساتھ، ہوا مذکر کے ساتھ، ہیا مؤنث کے ساتھ.